ایک واقعہ بطور عبرت میں سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ وقت کے بہت بڑے امام تھے اور آج بھی ہیں، جن کا علم اور تقوی اس وقت کے جلیل القدر لوگ مانتے تھے، اور آج بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد ہیں وہ پوری روئے زمین پر ہر مسلک سے زیادہ ہیں۔ 100 میں سے اگر میں یہ کہوں کہ 98% جو لوگ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم، حکمت اور بصیرت کا انداز تھا وہ اس وقت کے صرف عام لوگ نہیں بلکہ اہل علم تک ان سے یہ رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو چونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے اور شہادت کے ایام آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں کوفہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا، لوہار کا کام کرتا تھا، وہ لوہے کا کاروبار تھا اس کا۔ تو وہ اپنی بچی کے رشتے کے سلسلے میں بڑا پریشان تھا، اور امام صاحب کو بھی اس چیز کا علم تھا کہ اس کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ چاہیے۔ تو ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک رشتہ بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، دولت ثروت اس کے پاس ہے، گھر بار بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بول چال بھی بہت اچھی ہے، اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہے، قد کاٹ بھی بہت مناسب ہے، اور گھر بھی بہت اچھا ہے، فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ تو آپ کو اگر بیٹی کا رشتہ چاہیے تو میں آپ کا معاملہ اس کے ساتھ کروا دیتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، بلکہ پھول گیا کہ ایسا قسمت والا رشتہ، بہترین، کسی طرف سے کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ اس رشتے کو اپنا انجام تک پہنچا دیں، یہ تو بہت اعلیٰ رشتہ ہے۔ تو جب اس نے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس کی خوبیاں تو بتا دی ہیں آپ کو، اس کے اوصاف تو بتا دیے، لیکن ایک عیب ہے وہ بھی میں بتا دوں آپ کو، بعد میں آپ کہیں گے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو ایک عیب ہے وہ بھی سن لیجئے کہ میں نے جتنی خوبیاں آپ کے سامنے ان کی ذکر کی ہیں، یہ تو خوبیاں بہرحال ہیں اس میں، لیکن ایک عیب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ وہ ایک دم چکنا ہو گیا، کہنے لگا کیا بات کرتے ہیں آپ رشتہ لے کر آئے یا میرے ساتھ مذاق کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور میرے لیے آپ میری بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے جب اس کا اس قدر غم و غصہ دیکھا، اظہار ناراضگی دیکھا، تو امام صاحب نے فرمایا چونکہ یہ جو شخص تھا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہودی سمجھتا تھا، اور ان کا حسد، بغض، عناد اس کے دل میں تھا، اور جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد نعوذ باللہ یہودی تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی اگر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد یہودی ہو سکتا ہے تو تیرا داماد یہودی نہیں ہو سکتا؟ تجھے کیا رکاوٹ ہے؟ نبی کے داماد کو تو یہودی کہے، اور جب تیرا داماد یہودی ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جب امام صاحب نے اس بصیرت کے ساتھ اس سے گفتگو کی تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، میں غلطی پر تھا، آج سے میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر اس بات سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نبی کے داماد کو برے لفظوں سے یاد نہیں کروں گا۔ تو ایمان لے آیا، اور وہ کون تھا؟ وہ غالی شیعہ تھا، رافضی تھا، جو نبی کے داماد کی نفرت نہ صرف اپنے دل میں رکھتا تھا بلکہ دوسروں کو اس پر ابھارتا تھا۔ تو میں آج کے تمام اہل تشیع سے اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا داماد کوئی یہودی نہیں بن سکتا، آپ کا داماد کوئی یہودی نہیں ہو سکتا، آپ کی بیٹی کسی یہودی کے گھر نہیں جا سکتی، تو جس نبی کو پروردگار نے نبیوں کا نبی بنایا ہے، سراجم منیرہ بنایا ہے، داعین الی اللہ بنایا ہے، مبشر اور نذیر بنایا ہے، اور جس نبی پر 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی نبوت کا سہرا سجایا ہے، اس سے بڑھ کر خاتم النبیین بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، جس نبی کے بعد نبوت کو یکسر ختم کر دیا ہے، جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جس نبی کی بیویوں کے بعد کوئی اہل بیت نہیں، اور جس نبی کے ماں باپ کے بعد کوئی ویسا ماں باپ نہیں، جس نبی کے نواسوں کے بعد ویسا کوئی نواسا نہیں، جس نبی کے خلیفوں کے بعد ویسا کوئی خلیفہ نہیں، جس نبی کے صحابہ کے بعد کوئی ویسا صحابی نہیں، جس نبی پر قرآن اترا اس کے بعد کوئی قرآن نہیں، جس نبی کی زبان سے حدیث نکلی اس کے بعد کوئی حدیث نہیں، اور جس نبی کو اللہ نے امت دی اس کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے داماد کو تم یہودی لفظ سے تعبیر کرو، خدا را اس دنیا میں توبہ کر جاؤ ورنہ قبر کے حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔